تو جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ چلیں کچھ موقع ایسے آ جاتے ہیں جب وہ نہیں پیتے، مگر جب وہ حدود و قیود جو ہیں ہٹ جاتی ہیں تو پھر وہ رہ نہیں سکتے ہیں۔ وہ سوشلی بھی پیتے ہیں، وہ کبھی اکیلے بیٹھ کے بھی پیتے ہیں، کبھی سٹریس مٹانے کے لیے بھی پیتے ہیں، کبھی غم غلط کرنے کے لیے بھی پیتے ہیں۔ تو زندگی جو ہے ان کے حساب سے تو ٹھیک چل رہی ہوتی ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، دے آر مینیجنگ دیئر لائف۔ وہ کوئٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، شراب پینا کوئٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، مگر لوگ ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ فیملی جو ہے ان کی وجہ سے کہتی ہے کہ ہم بڑی مشکل میں ہیں آپ کی اس عادت کی وجہ سے، حالانکہ ان کو ایسا نہیں لگ رہا ہوتا، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ شراب یکسر چھوڑ دیں اور آپ کو ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے چلتے ہیں، وہاں پہ جا کے چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر صداقت، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا وسیع تجربہ ہے ریہیبلیٹیشن کا، الکوہولزم ٹریٹمنٹ کا، دیگر ڈرگز کی ٹریٹمنٹ کا۔ یہ جو سیناریو جن صاحب کا میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ماڈریٹ ڈرنکر ہیں، یہ الکوہولک ہیں، ان کا مسائل کیا ہے؟ یہ کس کیٹیگری کے ہیں؟ کیا ہم ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے بھی، مختلف جگہوں پہ لوگ ملتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، اور وہ ایک بات کہتے ہیں کہ ان کو ڈرنکنگ کرنا اچھا لگتا ہے، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم بہت کامیاب بزنس مین ہیں، سی ای اوز ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، شاعر ہیں، فلم ڈائریکٹرز، ایکٹرز اور مختلف پیشوں سے وابستہ لوگ ملتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی اپنا حق ڈرنکنگ پہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اور ان کے گھر والے آپس میں تھوڑا بہت اس بات پہ دست و گریباں رہتے ہیں کہ اہل خانہ کہتے ہیں کہ آپ الکوہل نہ لیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس مجھے پسند ہے اور میں باقی زندگی تو میری بڑی ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے خاندان کے لیے یہ کیا، میں نے اتنا کاروبار وسیع کیا، میں نے یہ کارنامے انجام دیے، تو مجھے تھوڑا بہت پینے کا حق ہونا چاہیے۔ پھر ایک سٹیج یہ بھی آتی ہے کہ ان کو لگنے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا نہیں پی رہے، زیادہ پی رہے ہیں، اور وہ اسے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں اور قابو میں رکھ نہیں پا رہے، اور وہ اگر نہیں پیتے تو بہت بے چین ہوتے ہیں، پیتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی اسٹرگل شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ مجھے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ مدد کرتے ہیں صرف لوگوں کی شراب کو مکمل چھوڑنے میں، اور ہم مکمل چھوڑنا نہیں چاہتے، ہمیں شراب پسند ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ریہیب میں آ کے داخل ہوں ہمارے پاس تو پھر ہم شراب چھڑائیں گے، تو یہ تو بہت قیامت خیز ہمیں لگتا ہے کہ ہم ریہیب کے اندر جائیں، تو یہ دو کام ہم نہیں کر سکتے چونکہ، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو میں ان کو ہمیشہ جواب دیتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ہم بے انتہا مدد کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ روشنی کا بندوبست کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنے سارے مسئلے کو صحیح پس منظر کے ساتھ دیکھ لیں اور پھر اپنے لیے بہتر فیصلہ کریں کہ آیا آپ نے شراب کو کم کرنا ہے، ماڈریٹ کرنا ہے، یا آپ نے شراب کو یکسر چھوڑنا ہے، یا آپ کے خدشات کیا ہیں کہ شراب چھوڑیں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہے گا، یا آپ کے سوال کیا ہیں۔ تو میں تو ویلکم کرتا ہوں ہمیشہ کہ جن کا بھی مسئلہ ہے الکوہل ریلیٹڈ، ہم اس میں اب زیادہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے کہ الکوہلک یا پرابلم ڈرنکر یا ابیوزر، ہم سمپلی کہتے ہیں کہ کیا آپ کو شراب سے کچھ نقصان بھی پہنچتا ہے، یعنی یہ کیا ہارم پہنچتا ہے آپ کو، کیا آپ کی ڈرنکنگ ہارمفل ہے، یا اوور ڈرنکنگ کرتے ہیں آپ، جیسے کہ اوور ایٹنگ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے، تو اوور ایٹنگ کے بھی بہت نقصان ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی نقصان ہوتے ہیں جیسے کہ شراب کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ تو
اوور ڈرنکنگ کے بھی نقصانات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ڈرنکنگ کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں جن سے بڑے حادثے رونما ہوتے ہیں, جسے ہم ڈم ڈرنکنگ کہہ سکتے ہیں. جیسے ٹریفک کے حادثے جو ہوتے ہیں, لوگ شراب پی کے گاڑی چلانے لگتے ہیں تو اس سے دوسروں کی زندگی کو بھی شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں. یا پارٹی میں ڈرنکنگ کرنا, جس میں اوور ڈرنکنگ کرنا, پھر ڈم ڈرنکنگ تک نوبت پہنچنا اور گھر جانے کے قابل نہ رہنا اور وامٹنگ کرنا وہاں, یا پھر حادثوں کا شکار ہونا. اگر خواتین ایسا کریں تو ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, ریپ ہو سکتا ہے, اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. پھر بہت سے پیشے ایسے حساس ہوتے ہیں کہ جس میں ڈرنکنگ کے ساتھ آپ اپنے پیشے کو صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتے. جیسے اگر کوئی سرجن ہے, خاص طور پر اگر کوئی نیورو سرجن ہے, تو اس کے لیے تو بہت ناممکن ہوگا کہ وہ اس کی ججمنٹ جو ہے امپیئرڈ ہو جائے گی, اس کا مشاہدہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہے گا. تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس موقع پہ کوئی یہ کام کر رہا ہے. لیکن کئی دفعہ ٹیمپٹیشن اتنی ہوتی ہے کہ موقع نہیں بھی ہوتا تو لوگ ڈرنکنگ کر گزرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر جب ڈرنکنگ آپ کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. تو بعض اوقات مائنڈ لیس ڈرنکنگ شروع ہو جاتی ہے, جس کا مطلب ہے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے ڈرنک کرنا ہے, لیکن کسی طرح کوئی موقع آ گیا ہے, سامنے کوئی ڈرنکنگ کر رہا ہے تو آپ بھی شروع ہو جاتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے تو آپ نہ نہیں کر سکتے. آپ کی کمپنی ایسی بن جاتی ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ڈرنکنگ ہوگی. تو یہ سارے پہلو ہیں جن پہ ہم بہت سے مشورے دے سکتے ہیں. پھر وہ جو پہلے سمجھا جاتا تھا نا کہ لوگ یا تو نارمل ڈرنکنگ کریں گے یا پھر الکوہلک ہوں گے, تو وہ جو بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے. سائنس کافی آگے بڑھ چکی ہے. اس میں چند پہلو ہیں کہ کچھ لوگ بائیولوجیکلی زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اس کے پیچھے جینز بھی کار فرما ہوتی ہیں, یعنی ان کی بائیولوجی میں کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے جینیٹک ریزن سے کہ آہستہ آہستہ ڈرنکنگ کرتے کرتے ان کی ڈرنکنگ کا جو پروسیس ہے وہ بذات خود ڈیفیکٹیو ہو جاتا ہے, اور ان کی ڈرنکنگ کی وجہ سے ان کے خون میں ایک ٹاکسک مٹیریل جسے ایلڈیہائیڈ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایلڈیہائیڈ چونکہ زہریلا مادہ ہوتا ہے اور غنودگی پیدا کرتا ہے اور مشاہدے کی قوت کو کمزور کرتا ہے اور رسک ٹیکنگ کو بڑھا دیتا ہے, تو اس سے جو مسائل جنم لیتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈگری کے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہر شراب پینے والے کے اندر جو ایلڈیہائیڈ پیدا ہوتے ہیں وہ ایک جیسی مقدار میں پیدا نہیں ہوتے. 1 to 10 کے اسکیل پہ جتنے زیادہ ایلڈیہائیڈ پیدا ہوں گے ڈرنکنگ کے فوراً بعد, اتنا ہی حالت بری ہوتی جائے گی. اور فوکس یہ ہونا چاہیے, جو کہ کاؤنسلنگ میں لوگ سمجھ پاتے ہیں, کہ پرابلم الکوہل سے پیدا نہیں ہوتا, پرابلم الکوہل کے نتیجے میں بننے والے ایلڈیہائیڈ کے مالیکول سے پیدا ہوتا ہے. تو پھر فوکس ایلڈیہائیڈ پہ اگر آپ رکھیں اور اس کا اجتماع نہ ہونے دیں, جیسے اگر کوئی ڈرنکنگ بڑی فاسٹ پیتا ہے تو اس سے ایلڈیہائیڈ کا اجتماع ہوگا. یعنی دو چیزوں پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈرنکنگ کے نتیجے میں کسی کے خون میں ایلڈیہائیڈ کی مقدار بڑھے گی کہ نہیں. ایک یہ کہ کوئی کتنی الکوہل پیتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ریٹ آف ڈرنکنگ ہے وہ کیا ہے. اگر کوئی گلپنگ کر رہا ہے تو اس سے نیچرلی ایلڈیہائیڈز بہت زیادہ جمع ہوں گے. اس کی مثال میں اس طرح بھی دینا چاہوں گا کہ جیسے ڈائبیٹکس ہوتے ہیں, اور فرض کریں آپ کسی ڈائبیٹک کو انگور کے دانے دیں 20 اور اسے کہیں کہ یہ فوراً کھا لو, تو اس کی بلڈ شوگر پہ بہت مضر اثرات ہوں گے. لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ یہ آپ 20 دانے ہیں اور آپ نے یہ جو 20-20 میچ آپ دیکھ رہے ہیں, جب بھی چھکا لگے جب بھی چوکا لگے تو آپ نے ایک دانہ انگور کا لے لینا ہے, تو بائی دا اینڈ آف میچ آپ کا مزہ بھی ہوگا کہ آپ اگر میچ جیت گئے تو مزہ دوبالا بھی ہوگا, لیکن آپ انگور کے ان دانوں کو انجوائے بھی کر سکیں گے اور آپ کی شوگر بھی نہیں بڑھے گی اگر وقفہ دے گے. تو جو ریٹ آف انفلکس ہوتا ہے جیسے ڈائبٹیز میں, کہ خون میں کس رفتار سے شوگر معدے سے جا رہی ہے, اس پہ بھی بلڈ شوگر اوپر جانے کا دار و مدار ہوتا ہے. اور کتنی مقدار میں آپ شوگر لے رہے ہیں, چاہے وہ
روٹی کی شکل میں ہوں یا چاولوں کی شکل میں ہوں تو اس کے اوپر بھی دار و مدار ہے. تو بہت سارا معاملہ شراب کا یہ ڈائبٹیز جیسا بھی ہے کہ اگر کسی کو الکوہلزم ہے، جو کہ ایک ٹرم ہے اب زیادہ استعمال نہیں ہوتی، لیکن الکوہلزم کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈرنک کرے گا تو الکوہل بریک ڈاؤن ہوتے ہوئے بیچ میں ایک انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ ہے جو جمع ہونے لگے گی، جسے الڈیہائیڈ کہتے ہیں، اور اس کے اجتماع کی وجہ سے ساری خرابیاں ہوتی ہیں. اسی کے اجتماع کی وجہ سے فردر ڈرنکنگ ہوتی ہے، اسی کے اجتماع کی وجہ سے ججمنٹ خراب ہوتی ہے اور بات چیت کرنے میں دشواری ہوتی ہے اور چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ الڈیہائیڈ کلوروفارم جیسی ایک چیز ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ کلوروفارم کو کسی زمانے میں مریضوں کو جو انستھیزیا دیا جاتا تھا اس میں استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے زہریلے پن کی وجہ سے پھر اسے ترک کر کے بہتر انستھیٹکس آ گئے اور ان کے ساتھ کام کیا جاتا. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.